میں تھوڑا وقت لوں گا 10-15 منٹ کا، تک مجھے پتا چل جائے گا کس طرح کی محفل ہے، کس طرح کا کلام سنا ہے۔ علامہ اقبال کی انگریز سے ملاقات ہوئی نا، انگریز نے کہا کس کو مانتے ہو کس کو جانتے ہو؟ علامہ اقبال نے کہا رب کو جانتا ہوں رب کو مانتا ہوں۔ اب انگریز نے کہا کیا تم نے کبھی اپنے رب کو دیکھا ہے؟ کیا تم نے کبھی اپنے رب کو دیکھا ہے؟ علامہ اقبال نے جواب دیا میں نے تو اپنے رب کو نہیں دیکھا۔ انگریز نے پھر سوال کیا جب اپنے رب کو دیکھا نہیں، یہ نمازیں کیسی، یہ روزے کیسے، یہ زکوٰۃ کیسی، یہ حج کیسے، یہ طواف کیسی، جب رب کو دیکھا ہی نہیں تو؟ علامہ اقبال نے جواب دیا میں نے تو اپنے رب کو نہیں دیکھا، لیکن میرا رب تو مجھے دیکھ بھی رہا ہے، مجھے سن بھی رہا ہے۔ اس بات پہ میرا ایمان ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ انگریز نے بات سنی، انگریز نے کہا نہیں نہیں دلیل دو، اگر رب ہے تو اس کی دلیل دو۔ تم نے ایسے کیسے مان لیا کہ رب ہے؟ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اولاد سے پاک، وہ بچوں سے پاک، وہ بیوی سے پاک، وہ جسم سے پاک، وہ ہر چیز سے پاک، اس کا کوئی شریک نہیں۔ تم نے کیسے مان لیا؟ علامہ اقبال سے انگریز نے کہا تم نے ایسے کیسے مان لیا کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ ہر چیز سے پاک ہے؟ اگر وہ ہے تو اس کی دلیل دو۔ علامہ اقبال نے قلم اٹھا کر دلیل دی، نہ صرف اس کو جواب دیا بلکہ قلم اٹھا کر جواب دی کہ میں نے اس رب کو اگر جانا بھی ہے پہچانا بھی ہے نا تو اس رب کے فضل سے اس کی عطا سے پہچانا۔ کہا کیسے جانا؟ وہ کہتے کہ ہم نے تجھے جانا کہ فقط تیری عطا سے۔ آپ کو کہنا کیا کہنا؟ تیری عطا سے ہم نے تجھے جانا کہ فقط تھوڑا دیکھا جتنا اونچا بولے میرے نبی کے صدقے اس کے مقدر اتنے اونچے کرتے، جتنا اونچا بولے ہم نے تجھے جانا کہ فقط دیکھا جتنا اونچا بولے اس کے مقدر اتنے اونچے کرتے، جتنا اونچا بولے ہم نے تجھے جانا کہ فقط کیسے ہم نے اس رب کو جانا؟ کیسے؟ علامہ اقبال لکھتے ہم نے اس رب کو کیسے جانا؟ لکھا علامہ اقبال نے ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ کیسے؟ سورج کے اجالوں سے، فضاؤں سے، خلا سے، چاند و ستاروں کی چمک اور ضیاء سے، جنگل کی خاموشی سے، پہاڑوں کی ادا سے، پھر ہول سمندر کے پر اسرار گٹا سے، مٹی کے خزانوں سے، اناجوں سے، غذا سے، برسات سے، طوفان سے، پانی سے، ہوا سے، بجلی کے چمکنے سے، کڑکڑے کی صدا سے، مٹی کے خزانوں سے، اناجوں سے، غذا سے، برسات سے، طوفان سے، پانی سے، ہوا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ گلشن کے بہاروں سے، کلیوں کی حیا سے، معصوم سی روتی ہوئی شبنم کی ادا سے، لہراتی ہوئی باد سحر باد صبا سے، ہر رنگ کے ہر شان کے پھولوں کی خبا سے، چڑیوں کی چہک سے تو بلبل کی نوا سے، ہیرے کی نزاکت سے تو موتی کی ضیا سے، ہم نے تجھے جانا کہ فقط تیری عطا سے۔ ارے ابلیس کے فتنے سے، آدم کی خطا سے، وصاف ابراہیم سے تو یوسف کی حیا سے، اور حضرت ایوب کی صبر و رضا سے، عیسیٰ کی مسیحائی سے تو موسیٰ کے عصا سے، نمرود کے فرعون کے انجام فنا سے، کعبے کے تقدس سے تو صفا سے مروہ سے، توریت سے انجیل سے قرآن مجید کی صدا سے، ایک نور جو نکلا تھا کبھی غار ہیرا سے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، ہم نے تجھے جانا کہ فقط تیری عطا سے۔ ارے دنیا کے حوادث سے، وباؤں سے، وبا سے، رنج و در عالم سے، دردوں سے، دوا سے، خوشیوں سے، تبسم سے، مریضوں کی شفا سے، بچوں کی شرارت سے، ماؤں کی دعا سے، ارے نیکی سے، عبادات سے، لغزش سے، خطا سے، خود اپنے سینے کی دھڑکنے کی صدا سے، ہم نے تجھے جانا کہ فقط آگے علامہ اقبال نے لکھا انسان تو بے جان سا پتھر بھی نہیں ہے، تو کوئی علم کا چشمہ یا سمندر بھی نہیں ہے، تو کوئی فرشتہ یا پیغمبر بھی نہیں ہے، ہاں مگر رب کی نگاہوں میں تو کمتر بھی نہیں ہے۔ کیا لکھا؟ وہ لکھتے ہیں انسان تو بے جان سا پتھر بھی نہیں ہے، اپنے آپ کو تو کمزور نہ سمجھ، اپنے آپ کو نڈھال نہ سمجھ۔ لکھتے انسان تو بے جان سا پتھر بھی نہیں ہے، تو کوئی علم کا چشمہ یا سمندر بھی نہیں ہے، تو کوئی فرشتہ یا پیغمبر بھی نہیں ہے، ہاں مگر رب کی نگاہوں میں تو کمتر بھی نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہے اپنی حدوں کو پہچان، رحمان کی پکڑ سے تو باہر بھی نہیں ہے۔ تو دنیا نہ بسا دل میں کہ دنیا کی حقیقت مچھر کے ایک پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ دنیا نہ بسا دل میں کہ دنیا کی حقیقت
مچھر کے ایک پر کے برابر. اسی لیے تو شاہ نے کہا تھا خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ, آنکھ کھولو ذرا یاد رب تو کرو, عمر یوں ہی گوانے کا کیا فائدہ. تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشہ, ظلم پہ ظلم سب پہ وہ کرتا رہا, جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا اس حکومت کا حاصل کا کیا فائدہ. کتنا معروف قصہ ہے شداد کا, کتنا معروف قصہ ہے شداد کا. روح جب اس کے تن سے نکالی گئی, مرتے مرتے وہ لوگوں سے کہنے لگا ایسی جنت بنانے کا کیا فائدہ. مرتے مرتے وہ لوگوں سے کہنے لگا ایسی جنت بنانے کا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. ضروری نہیں کہ میں نعرہ لگاؤں تو پیچھے ہی دیکھیں. میں خود اس طرح آپ مجھے دیکھ رہے ہیں پہلی مرتبہ, کیا میں خود بھی کنفیوز ہوں میں کیا سناؤں. کبھی کبھی نئی جگہ جانا ہوتا ہے نا, سوچنے لگتے ہیں کہ بھئی کوئی میں ایسا کلام ہارڈ نہ پڑھ لوں تو میں ہوں بے سورا, کوئی ایسا کچھ ہارڈ نہ پڑھ لوں کہ عوام سے مشکل سے جب ملتی ہے شروعات میں 10-15 منٹ اسی میں ماحول کو جمانا رہتا ہے, تو کبھی کبھی دیکھنا پڑتا ہے کہ بھئی سنانے کا ضرب الگ ہوتا ہے, سننے والوں کا بھی ایک ضرب الگ ہوتا ہے. تو کبھی کبھی جہاں بات تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے نا, وہاں پھر ایک چیز کام آتی ہے. کیا کام آتا بتائے؟ کلام اعلیٰ حضرت. اللہ پاک میں کچھ کلام تو امام کے ایسی مقبولیت ملی ہے نا, ایسی مقبولیت. میں سمجھتا ہوں سنی کا بچہ دنیا میں جہاں جہاں رہتا ہے نا, اس کو پوچھو یہ کلام کس کا ہے, سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی. فخر کے ساتھ بولے ہمارا نبی. اس طرح سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی. ترنم اور طرز کے ساتھ تو جنید برکاتی صاحب سنائیں گے, میں اپنے انداز میں آپ کو کلام سنانے لگا ہوں تزمین کے ساتھ. کون سا کلام؟ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و اعلیٰ مولانا امتیاز صاحب. جب میں رکوں گا نا ان کے ہاتھ انشاءاللہ بلند ہوں گے, دیکھنا. وہ لکھتے ہے سراپا اجالا ہمارا نبی, رحمت حق کا آقا ہمارا نبی, جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں, وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی. آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے, آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے. آب کوثر ہے کہا یہ ایک سمندر ہے. کہاں پہ سمندر ہے؟ کہا جنت کے اندر سمندر ہے. جنت کے اندر کیسا سمندر ہے؟ کہا ایسا سمندر ہے جو ایک قطرہ پی لینا پھر زندگی کو بھی پیاس نہ لگے. ایسا قدر نے کہا یہ دودھ سے زیادہ سفید ہے. کہا یہ برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے. شہد سے زیادہ میٹھا ہے. کہا ایسا ہے دودھ سے زیادہ سفید ہے, شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور برف سے زیادہ ٹھنڈا. کہا ایسا. وہ کہتے آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے نہیں کہ وہ برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے, اس لیے بھی نہیں کہ وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے, اس لیے بھی نہیں کہ وہ دودھ سے زیادہ سفید ہے. نہیں, آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ. اللہ پاک کل قیامت کے روز حضور علیہ السلام کے ہاتھ سے جام کوثر پینا نصیب فرمائے. ہم کو دے گا پیالہ, ہم کو دے گا پیالہ. انتظار ہے میرے رکنے کا. وہ لکھتے ہے سراپا اجالا ہمارا نبی, رحمت حق اعلیٰ ہمارا نبی, جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں, ایک جگ سے نرالا ہمارا نبی. آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی. صدر و نگاہ بشر سے کہیں ہے بلند و بالا ہمارا نبی, جس کی نسبت سے پار ہو جائیں گے یہ وہ سچا حوالہ ہمارا نبی. رب کا محبوب ہے, رب کا پیارا نبی, سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی. آ گیا حلیمہ کی آگوش میں دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی. یتیم و ضعیفوں کا فریاد رس, بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. بھولی بھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو, بھولی بھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سوارا ہمارا نبی. ارے پتھروں جب سے پڑھنا ہے کلمہ تمہیں, جب کرے گا اشارہ, جب کرے گا اشارہ. وہ کہتے ہیں سراپا اجالا ہمارا نبی, رحمت حق اعلیٰ ہمارا نبی, جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں, یہ وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی. آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی. سدروں نے کہا بشر سے کہیں گے بلند اور بالا ہمارا نبی, جس کی نسبت سے پار ہو جائیں گے یہ وہ سچا حوالہ ہمارا نبی. رب کا محبوب ہے, رب کا پیارا نبی, سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی. آ گیا حلیمہ کی آگوش میں دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی. یتیم و ضعیفوں کا فریاد رس, بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. بھولی بھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو اس نے آ کے سوارا ہمارا نبی. پتھروں جب سے پڑھنا ہے کلمہ تمہیں, جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی. دل کی راحت
آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ سبھی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی یہ نبوت کے تارے تو سارے نبی چاند سارے کا سارا ہمارا نبی یہ نبوت کے تارے تو سارے نبی چاند سارے کا سارا ہمارا نبی وہ کرم ہی کرم وہ ربی عطا عاشقوں کا سہارا ہمارا نبی اپنے جنت میں آرام فرما ہے وہ کیا غسی ہے نظارہ ہمارا نبی ابو بکر و عمر و غنی و علی سب آقا و مولا ہمارا نبی جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی پا گیا اسے نظارہ ہمارا نبی کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی آخری ہے شمارہ ہمارا نبی عائشہ سے روایت کلا پڑھو ایک سارے کا سارا ہمارا نبی الفاظ سی آجتے آیتوں سے ستارہ ہمارا نبی ہرگی میں اجالا ہمارا نبی روشنی کا حوالہ ہمارا نبی آمنہ کا دلالہ ہمارا نبی سب سے اولا و اعلیٰ سب سے بالا و اعلیٰ تیرگی میں اجالا ہمارا نبی روشنی کا حوالہ ہمارا نبی آمنہ کا دلالہ ہمارا نبی سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی میرے غم میں کنارہ ہمارا نبی روشنی کا حوالہ ہمارا نبی یہ بدا کملی والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی جسے میرے سما ایک ہے ویسے ہی جسے روز جزا ایک ہے ویسے ہی جسے باب عطا ایک ہے ویسے ہی جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی اللہ اللہ و امی و استاد کل مگجا جس کی باعث سے مکے میں گل رہبر ان سجاد منتہی سبل تک سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی زندگی کتنے موتی پر روتی رہی کچھ ملنگے تغیر سے موتی رہی بجگت کے تنور کے بوتی رہی کرنی بندی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلے کا نکلا ہمارا نبی او در پہ کے روک کی زحمت نہ فرمائیے بیگ لینے مدینے چلے آئیے ارے کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے ارے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے ارے دینے والا ہے سچا سنی ہاتھ پاگل دینے والا ہے سچا دینے والا ہے سچا اب نہ دل پہ کوئی بات لیجے کہ ہے آب کوثر کوئی غم میں پیجے کہ ہے اے نصیر اب ذرا غم نہ کیجے کہ ہے غم زدوں کو رضا مزدہ دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا بے چاروں کا چارہ ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کا سننا میرا پڑھنا آپ کا سننا اللہ پاک قبول منظور فرمائے یہ جہاں جہاں موقع ملے گا میں اپنی حاضری پیش کرتا رہوں گا بلا تاخیر باقی سماعتوں کے والے حضرادستان کے سرزمین سے میرے ساتھ تشریف لائے ہوئے ثنا خان مصطفیٰ میری مراد جناب بلبل آباد مدینہ جنید پر قادری صاحب سے ملتمس ہوا ہے اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کریں گے اس شعر کے ساتھ میں دعوت دوں گا کہ بیمار